اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ ایک بار پھر میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں میننگ فل منٹس کے آج کے ہمارے تھرڈ ایپیسوڈ میں۔ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے بہت زیادہ یوتھ ریلیٹڈ ہے، اور اس ایپیسوڈ میں ہم ایک سوسائٹی کی آپ کہہ لیں کہ بہت ہی بڑے مسئلے کو، اور ایسا مسئلہ جو ہماری سوسائٹی میں بہت ہی زیادہ عام ہو گیا ہے، اس پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مذاق میں گالی۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ مذاق ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہے، اور اسلام میں بھی اس کے کچھ آپ کہہ لیں کہ کچھ شرائط کے طور پہ یہ جائز بھی ہے، لیکن یہ جائز تب ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال رکھا جائے۔ اور ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ اور بہت ہی کامن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مذاق میں جہاں غیبت ہوتی ہے، جہاں چگلیاں ہوتی ہیں، جہاں بہتان ہوتے ہیں، جہاں لعن و طعن ہوتے ہیں، اس سے بھی کہیں بڑی چیز اور زیادہ عام ہو چکی ہے، وہ گالی ہے۔ ہمارے یہاں مذاق میں گالی دینا، مذاق میں بات چیت میں ہمیشہ کسی کو طنز کر دینا، کسی کے بارے میں برا بھلا کہہ دینا، یہ ہمارے یہاں عام ہے۔ اور اللہ معاف کرے کہ ایک بہت ہی عجیب سا ٹرم کہا جاتا ہے کہ جتنی مضبوط یاری اتنی زیادہ غالی، یہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے ٹرینڈز آئے کہاں سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے ٹرینڈز، ایف ورڈ اینڈ ایس ورڈ، ماں بہن کی گالیاں، یہ ساری چیزیں نارملائز ہوئی ہیں، ان میں سب سے بڑے ہاتھ جو ہے وہ بالی ووڈ، ہالی ووڈ، ویب سیریز، نیٹ فلکس سیریز، اور اس طرح کے اور بھی نہ جانے اسٹینڈ اپ کامیڈیز جو ابھی آئی، ابھی جو جس کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جہاں پر گارجین کے سامنے بیٹھ کر وہاں ان کے بچوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور وہ گارجین ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کے ذریعہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ نارملائز ہو گیا ہے۔ اور مذاق تو آپ کہہ لیں کہ مذاق میں انسان اتنے بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے کہ یوتھ اس چیزوں کو سمجھ لے تو سمجھیں گے اس نے اپنا کتنا نقصان کر لیا ہے، کتنا نقصان اپنا کر رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے ہمیں بہت ہی زیادہ کنسرن ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، کہ اے ایمان والو، کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور کوئی عورت دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ آپس میں ایک دوسرے کو برا نہ کہو، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے لقب دو۔ ایمان لانے کے بعد بدتمیزی کرنا برا ہے۔ جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہی اصل میں ظالم ہے۔ ایک دو تین چیزیں پتہ چلی۔ امپورٹنٹ چیز یہ کہ ایک مومن کبھی بدتمیز نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن کی ایک اپنی ڈگنیٹی ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، وہ ایک تمیز والا انسان ہوتا ہے۔ وہ ہر معاملے میں اس چیز کو سامنے رکھتا ہے کہ کوئی بھی چیز ادب کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ کسی کو برے لقب نہیں دینے چاہیے۔ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے کسی کی کمی اور کسی کی کوتاہی کے بیس پر اس کو برے القاب سے پکارا جاتا ہے۔ کوئی پتلا ہے تو اس کو برے القاب سے، کسی کے جسم فربا ہے تو اس کے برے القاب سے، کوئی چھوٹا ہے تو اس کو برے القاب سے، کسی کو بیماری لگ گئی ہے تو اس کو برے القاب سے۔ اللہ کے تعالیٰ نے منع کیا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب نہ دو۔ ہاں، اسلام میں اجازت ہے لقب دینے کی، اچھے لقب دینے کی اجازت ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کو لوگ اللقب سے پکارا کرتے تھے، جیسے ابو عمر پکارا جاتا تھا، ابو عبداللہ پکارا جاتا تھا، عبداللہ بن عباس پکارا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا۔ تو لقب دیے جانے چاہیے، اچھے لقب دیے جانے جو انسان کو پسندیدہ ہوتے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے القاب سے پکارے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کہا تھا، تو لوگوں نے سیف اللہ پکارتے تھے۔ عمر فاروق کو امیر المومنین کہہ کر پکارتے تھے۔ تو لقب، اچھے لقب سے لوگوں کو پکارا جانا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بھائی چارے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کے بنیاد پر لقب دیں، ان کو اس نام سے پکارے، اچھے ناموں سے ان کو یاد کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بانڈنگ مضبوط ہوتی ہے، امت میں بھائی چارگی بڑھتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ مذاق میں سب سے زیادہ گالی گلوچ، اور آپ کہہ لو کہ مذاق میں برے القاب سے پکارنا ہمارے یہاں عام ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت پرانا ہے، یہ ہمارے ٹرینڈز ہیں اس کے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، اس چیز کے پیچھے مت جاؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ تو جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے ان تمام نعمتوں کا سوال ہوگا، اور انہی نعمتوں میں سے جو ایک اہم نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی وہ ہمارا زبان ہے، اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے قرآن مجید فرماتے ہیں سورۃ القاف میں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
کہ انسان کوئی لفظ نہیں کہتا مگر اس کے پاس ایک نگران مقرر ہے. ہم جو بھی الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ نوٹ کیا جاتے ہیں. آپ ذرا امیجن کرو کہ ہم مذاق میں جو آپ بیٹھے رہتے ہو اپنے فرینڈ سرکلز میں، اتنی زیادہ گالی گلوچ غیبت چگلیاں جو آپ کرتے ہو، ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں. قیامت کے دن اگر آپ کے سامنے کھول دیا جائے تو آپ کا کیا حشر ہوگا اس دن؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پتہ ہے کہ امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ کون ہے امت کا مفلس؟ جس کے بعد دینار و درہم نہ ہو؟ کہا کہ نہیں، امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو لوگوں کو بلائے گا. اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جس کو اس شخص نے گالی دی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں میں سے اس کو دے دیں گے. کچھ لوگ آئیں گے جس کی غیبت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں میں سے ان کو بھی دے دیں گے. کچھ لوگوں کے بارے میں چگلیاں بغض ہوگا، کسی کو لعنت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے تمام نیکیوں سے سب کو دیتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جن لوگوں کا بھی حساب باقی ہے وہ اپنے ان کے تمام گناہ اس میں ڈال دو اور اس کو جہنم میں لے جا کر پھینک دو. تو یہ شخص امت کا مفلس ہوگا. تو زبان کے تعلق سے ایک مومن بڑا ہی کنسرن ہوتا ہے. آپ جو بھی اچھے کام کرو گے، آپ جو بھی اچھے الفاظ ادا کرو گے، وہ آپ کے دائیں ہاتھ کا فرشتہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے، دائیں کاندھے کا فرشتہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ جو برے کام کرو گے، برے الفاظ آپ کی زبان سے نکلے، وہ برے کام یہاں بیٹھا فرشتہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ کرامن کاتبین اللہ نے ہماری نگرانی کے لیے لگائے رکھے ہیں. اس کا ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں میں ہم بچیں، اپنی زبانوں کو پاک رکھیں، اپنے محفلوں کو پاک رکھیں، ہمارے فرینڈ سرکلز بابرکت ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں تک پہنچے گی. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے قیامت کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. یعنی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو بات کرتے کرتے کچھ ایسی بات کہتا ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اور قیامت کے لیے اس کے لیے رضامندی، اپنے راضی کہ ہمیں اس سے راضی ہو گئے، یہ لکھ دیتا ہے. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی اللہ کی ناراضگی کی ایسی کلمہ بول دیتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں تک پہنچے گا. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے اپنے ملاقات کے دن اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے. اب یہاں امیجن کریں، ذرا سوچیں کہ ہماری محفلوں میں زیادہ تر کون سی باتیں، کون سی کلمے کہے جاتے ہیں؟ 100% شیور ہے کہ زیادہ تر محفلیں 99.9% محفلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں غیبتیں ہوتی ہیں، جہاں چگلیاں ہوتی ہیں، جہاں بہتان درجات، جہاں گالی گلوچ ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے. ممکن ہے کہ آپ کے منہ سے ایسی بات نکل جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے اور آپ کے دین اور دنیا ساری چیزیں تباہ ہو جائے. اللہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمارے محفلوں میں ہونے والی برائیوں میں سب سے بڑی برائی ایک کی جاتی ہے، وہ غیبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا تم ایسے انداز میں ذکر کرو جس سے وہ نفرت کرتے، جس سے وہ ناپسند کرتا ہوں. تو صحابہ نے کہا کہ افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیزیں موجود ہوں حقیقت میں تو کیا میں اس کا ذکر نہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، کہ تمہارے بھائی میں اگر وہ چیز موجود ہے تم اس کا ذکر کر رہے ہو، یہی تو غیبت ہے. یعنی اگر کسی میں کوئی خامی موجود ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہو، اور پھر لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، لوگ اس کو کور کرتے ہیں، لوگ اس کو آپ لوگوں کے سامنے مطلب اس کو سچا بتاتے ہیں، اپنی اس چیز پہ فخر کرتے ہیں کہ میں تو سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، اس میں تو فلاں چیز تو ہے. اللہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں کہو، کیونکہ یہی تو غیبت ہے. تو وہ شخص پسند ہی نہیں کرے گا کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہ حالانکہ اس میں موجود کیوں نہ ہو. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَ، اور اگر اس میں وہ چیز موجود نہ ہو اور اس کے بارے میں یہ ذکر کیا جائے تو اس نے بہتان باندھا. اللہ رحم کرے کہ ہماری محفل اس سے بھی خالی رہے بہتان سے. ایک لڑکے کو آج کا معاشرہ اتنا زیادہ آپ کہہ لیں کہ ٹرائلس اینڈ آزمائشیں ہیں کہ اگر کسی شخص کو، لڑکے کو یا لڑکی کو، اس کے اپنے سگے بھائی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے تو اس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ چلیں اسے تسلی کر لیں. وہ لوگوں بتایا جاتا ہے کہ میں نے اس لڑکے کو فلاں لڑکی کے ساتھ دیکھا، اس کے ساتھ گھوم رہا تھا یا فلاں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. وہ اس کے اصل میں حقیقت میں وہ بھائی بہن ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ کسی کے ٹوہ میں نہ لگو. لیکن یہ چیزیں ہمارے یہاں عام ہیں. بہتان گڑنا ایک سمجھے کہ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے. اللہ رحم کرے کہ ہم مسلمان اس میں پڑ چکے ہیں. اسی طریقے سے مذاق میں ہونے والے گناہوں میں ایک بڑا گناہ جو کیا جاتا ہے وہ نقل اتارنا ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی نقل اتاری
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں چاہے اس کے بدلے مجھے اتنا اتنا مال ملے۔ ہر نقل کس کی اتاری جاتی ہے؟ جس کی تذلیل کی جانی چاہیے، جس کی تذلیل کی جاتی ہے یا جس کو ذلیل کرنے کا ارادہ رکھا جائے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری بالی ووڈ، کامیڈی انڈسٹری، یہ ساری چیزیں نقل اتارنے پر ہی تو بیسڈ ہے۔ وہ نقل اتار اتار کر، جھوٹی نقل اتار کر، جھوٹ بول بول کے وہ پیسے کماتی ہیں اور ان گناہوں میں لوگوں کو لاتی ہیں۔ ہمارے علاقے میں بھی اس طرح نقل اتار کر، کسی بھی شخص کی نقل اتار کر، ایسا شخص جو معذور ہے بیچارہ، اس کی نقل اتاری جاتی ہے۔ ایسا شخص جس کو اللہ نے آزمائش کے طور پر اس کو معذور کر دیا ہو، یا اللہ نے اس کے درجات کو بلندی کی، اس کے معذور ہونے کے پیچھے کے ریزن کو لوگ نہیں سمجھتے، اور وہ چیزیں قیامت کو سمجھ میں آئیں گی، لیکن اس کے باوجود اس کی نقل اتار کر اس کے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو مذاق میں یہ بھی ایک بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مذاق میں ہونے والے گناہوں میں ایک بہت ہی بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی کمزوری کا مذاق اڑانا، کسی کو اللہ نے جس حال میں پیدا کیا اس حالت کا مذاق اڑانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو پستہ قد، یعنی چھوٹی ہائٹ والی کا مطلب، وہ حضرت صفیہ جو ہے وہ قد میں چھوٹی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے ایسی بات کہی ہے، اگر اسے سمندر کے پانی میں بھی ڈال دیا جائے تو وہ اس کا ذائقہ بدل دے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچو کہ آپ مذاق میں آپ کسی کو مذاق اڑاتے ہو، آپ مذاق کے نام پہ کسی کی کمزوری کے بارے میں لوگوں کو ہنساتے ہو، بول کے اس کی نقل اتارتے ہو۔ یہ چیزیں جب اگر سمندر کے پانی میں چلے جائے تو اس کا ذائقہ بدل سکتی ہے، تو کیا یہ ہمارے اچھے اعمال کو نہیں بدل سکتی؟ یعنی ہمارے پاس اعمال کا جو سب سے بڑا اسٹاک ہے، اس اسٹاک میں سب سے زیادہ ہم ایسی چیز کو ڈال رہے ہیں مذاق کے نام پہ جو ہمارے اعمال کو برباد کر دینے والی ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اس چیز سے کہ کہیں ہمارے عمل کے ذریعہ ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں، ہمارے الفاظ کے ذریعے ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ بے شک یہ جو غیبت ہوتی ہے نا، یا جو مذاق میں جو بہتان گڑھے جاتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اعمالوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محفوظ رکھے۔ تو اب یہاں ایک سوال ہے کہ کیا اسلام میں جوک کرنا، مذاق کرنا جائز نہیں ہے؟ بے شک اسلام میں مذاق کرنا جائز ہے، اور اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ شیخ صالح المنجد اس کی کچھ کنڈیشنز لکھتے ہیں۔ سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے، میں بہت مختصر بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اپنے مذاق میں اسلام کا مذاق نہ اڑایا جائے، یعنی اسلام کے بارے میں فن نہ کیا جائے، اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ معاف کرے، مسلمان اس میں ملوث ہیں، مسلمان اسلام کی شریعت کا، اسلام کی ٹیچنگز کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے محفلوں میں۔ جنت کیا ہوگا، جہنم کیا ہوگا، ایسے الفاظ کہتے ہیں۔ تو ایسا کہنا علماء کے نزدیک جائز نہیں۔ علماء نے منع کیا ہے کہ مذاق کے جو شرائط ہوتے ہیں کہ انسان مذاق کرے، لیکن اسلام کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر تم ان سے سوال کرو تو وہ ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ ہم تو صرف ادھر ادھر کی بات کر رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے۔ کہہ دو، کیا اللہ، اس کی آیتیں اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو تم؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کوئی عذر مت دو، تم ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو۔ یہاں پہ سوچ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص ایمان لا چکا، مسلمان ہے، لیکن وہ اللہ کی، اس کے رسولوں کی، اس کے آیتوں کے مذاق اڑاتا ہے، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں، وہ کفر کر رہا، وہ کفار والے کام کر رہا، کیونکہ کفار ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کے شریعت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ، اس کی آیتوں اور اس کا رسول کا مذاق اڑانا کفر ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ربوبیہ، رسالت، وحی اور دین کے معاملات مقدس ہے۔ یہ تمام چیزیں مقدس ہے۔ کیسے مقدس ہے؟ داڑھی مقدس ہے، حجاب مقدس ہے، اسی طریقے سے ٹخنوں کے اوپر کپڑا رکھنا مقدس چیزیں ہیں، اپنے آپ نگاہوں کو جھکا کر رکھنا مقدس ہے، زبان پہ محتاط رکھنا مقدس ہے، دین کے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں مقدس ہے، دین کا علم مقدس ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ معاف کر مذاق داڑھی کا اڑایا جاتا ہے، کوئی مسلمان اڑاتا ہے۔ حجاب کا مذاق اڑاتا ہے، کون اڑانے والا ہے؟ مسلمان اڑانے والے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ ان کی توہین کرنا، مذاق اڑانا یا ان کا فن بنا کر لوگوں کو ہنسانا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے دل میں اللہ، اس کے رسول، اس کی کتابیں اور اس کے احکام کے لیے کوئی عزت نہیں۔ حقیقت ہے
کہ جو انسان کسی دوسرے انسان کا جب مذاق اڑاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کی عزت کم کرتا ہے یا تو اس کو وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔ تو جو انسان اسلام کا مذاق اڑائے تو آپ سوچیں کہ اس کے دل میں کیا احکام کی، اسلام کی، اللہ اس کے رسول کی عزت ہوگی۔ بھلے ہی آپ زبان حال سے کچھ بھی کہتا ہو، لیکن اس کا دل، اس کا عمل اس چیز کی تو گواہی نہیں دیتا نا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جو ایسا کرے اسے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اپنا راستہ ٹھیک کرنا چاہیے، اللہ کا خوف اور اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے، اور یاد رکھو اللہ ہی ہر طاقت کا مالک ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی ہمیں اسلام کا مذاق نہیں اڑانا، یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے جوکس، ہماری مذاق ہمیشہ سچائی پر ہو، یعنی ہم جھوٹ بول کر مذاق نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تباہی ہو اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور تباہی ہو اس کے لیے۔ اب دیکھیں کہ ہماری سوشل میڈیا، ہماری بالی ووڈ، ہماری پوری کامیڈی لافٹر انڈسٹری جو بھی ہے، اس میں جو ہنسایا جاتا ہے جھوٹ بول کر ہی تو ہنسایا جاتا ہے، سچ کہاں ہوتا ہے اس میں؟ کچھ 1% سچ آپ کو ملے گا، وہ بھی نہ کے برابر، لیکن اس میں اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول تباہی ہو اس شخص کے لیے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے صرف اپنے دوستوں کو ہنسانے کے لیے، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں دور ستارے جتنی دوری تک وہ گر جاتا ہے۔ یعنی ایک الفاظ، ایک جھوٹ جو آپ اپنے دوست کو ہنسانے کے لیے آپ کہو گے اپنی زبان حال سے، اس کے ذریعے آپ کہاں چلے جاؤ گے؟ آپ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ سوچیں یہ کتنا ہی باریک معاملہ ہے، کتنی ہی اہمیت ہے زبان کی اسلام میں، اور اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جوک کی تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ جوک کے ذریعے لوگوں کو نہ ڈرایا جائے۔ آج پرینک کے نام پہ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، اور بہت سارے کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ جب پرینک کے نام پہ لوگوں کو ڈرایا گیا تو لوگ ہارٹ اٹیک کر کے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے صحابہ سفر کر رہے تھے، تو ہوا یہ کہ ایک صحابی جو وہ سو گئے، تو کچھ صحابہ نے ان کے پاؤں میں رسی باندھ دی جس سے وہ گھبرا کر اٹھ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پرینک کے نام پہ، خاص کر آپ کہہ لو یورپ دیشوں میں، اور ایک جو ڈارک ورلڈ ہے، اس کے ذریعے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام کی جاتی ہیں اور ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کے منع ہے، یعنی جوک اس طرح کا مذاق کرنا جائز نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ مذاق میں لوگوں کی پیٹھ پیچھے آپ برائی نہ کریں، غیبت نہ کریں، اور ان کو طنز نہ کریں، ان کی کمزوری کا مذاق نہ اڑائیں۔ شیخ صالح المنجد کہتے ہیں کہ لوگ سمجھنے کی صلاحیت اور اپنے مزاج میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ، خاص کر کمزور طبیعت والے، ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کا مذاق اڑانے، آنکھ مارنے، پیچھے پیچھے طنزیہ باتیں کرنے میں مزہ لیتے ہیں۔ وہ کسی شخص کو مذاق کا نشانہ بنا لیتے ہیں اور اس پر اپنی ہنسی مذاق کا سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ یہ چیزیں عام ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک ایسا شخص جو مینٹلی ڈسیبل ہے، ایک ایسا شخص جو کہہ لیجیے کہ معذور ہے، پاؤں سے لنگڑا کر چلتا ہے، ایسا شخص جو کہہ لیجیے کہ بات نہیں کر پاتا، ایسا شخص جو کہہ لیجیے کہ نابینا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بارے میں تانے کستے ہیں، اس کی اس کمزوری کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ وہ جب راستے سے گزرتا ہے اس کو طنز یا لنگڑا یا اندھا کہہ کر اس کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کسی کو حقیر سمجھنا، اس کی توہین کرنا یا اس کا مذاق اڑانا حرام ہے، اور یہ نفاق کی علامت میں سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ منافق کہاں رہیں گے؟ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں رہیں گے، اور ایک مومن ہمیشہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، مومن کے، ایک مسلمان کی، سچے مسلمان کی، کہ اس کے اندر نفاق کی علامت نہ پائی جائے، اور وہ اسے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی توہین نہ کریں، اس کی کمزوری کا ہم مذاق نہ اڑائیں، اور مذاق کی یہ شرط بھی نہیں ہے۔ تو جب مذاق کرنے کے شروع میں سے ایک شروط یہ ہے کہ کسی کی کمزوری کا، اس کی بیک بیٹنگ کرنا، اس کو سنیچ کرنا، اس کو طنز کرنا، اس کو چڑھانا، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ جوکس ایکسیسو نہیں ہونے چاہیے، یعنی جوکس زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیں ہمارے دین اسلام میں نا سنجیدگی کو بڑی اہمیت ہے، ڈگنیٹی کی بڑی اہمیت ہے، اور اس پر کام کیا گیا ہے۔ مطلب ہم جو اسلام کی ٹیچنگ فالو کرتے ہیں تو ایک مسلمان کی پوری پرسنالٹی باوقار ہو جاتی ہے، پوری پرسنالٹی میں ایک ڈگنیٹی جھلکتی ہے۔ اور حد سے زیادہ مذاق جو ہے نا، سب سے پہلے جس چیز کو متاثر کرتا ہے وہ ڈگنیٹی کو ہی متاثر کرتا ہے، وہ ڈگنیٹی کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، ڈسٹروائے کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ایک مومن جو ہمیشہ سنجیدہ ہوتا ہے، اور اس کو اس سنجیدگی کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے، اور اس سنجیدگی کو قائم رکھنے کے لیے حد سے زیادہ مذاق سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شیخ صالح المنجد کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حد سے زیادہ مذاق کرتے ہیں اور یہ ان کی عادت بن جاتی ہے،
لیکن یہ رویہ ایک مومن کے سنجیدہ مزاج کے خلاف ہوتا ہے۔ مذاق اصل میں ایک چھوٹا سا آرام ہے، مسلسل محنت اور سنجیدگی کے درمیان ایک بریک، روح کے لیے تھوڑا سکون۔ لیکن جب مذاق حد سے بڑھ جائے تو بےہودگی اور دلوں میں بغض پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ مذاق سے بچو کیونکہ یہ بے عقلی ہے اور دشمنیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر! بہت سارے دوست ایسے ہیں جو مذہب سے زیادہ مذاق کی وجہ سے جو الگ ہو گئے، کیونکہ مذاق میں انسان کے زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ کسی کی غیرت کو للکار دیتا ہے مذاق میں اور عجب عجب بات کر دیتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اس لیے حد سے زیادہ مذاق کرنا جائز نہیں ہے۔ امام النووی بڑی تفصیل میں یہ بات کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ مذاق کے کیا نقصانات ہیں، وہ 5 نقصانات گنواتے ہیں۔ امام النووی کہتے ہیں کہ وہ مذاق جو ہر وقت حد سے زیادہ کیا جائے حرام ہے، کیونکہ یہ زیادہ ہنسنے، دل کے سخت ہونے پہلی چیز، اللہ کے ذکر سے غفلت دوسری چیز، اور لوگوں کے دل دکھانے تیسری چیز، نفرت پیدا کرنے چوتھی چیز، اور عزت اور وقار یعنی ڈگنیٹی کو ختم کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن جو ان سب نقصانوں سے محفوظ ہو اس کے لیے وہ مذاق جائز ہے، یعنی ایسا مذاق جو اس میں یہ ساری چیزیں نہ ہو، یعنی حد سے زیادہ مذاق نہ ہو، لیکن تو کیسا مذاق ہوگا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حد سے زیادہ مذاق نہ کریں، اور مذاق میں ایک اور چیز جس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اسٹیٹس کا خیال رکھنا ہے، لوگوں کے پوسٹ کا خیال رکھنا ہے، لوگوں کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہو، آپ کس سے مذاق کر رہے ہو۔ شیخ صالح المنجد کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہر کسی کے ساتھ بنا سوچے سمجھے مذاق کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو علماء اور بزرگوں کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، ان کے ساتھ ادب ضروری ہے۔ مذاق کرنے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کس شخصیت سے بات کر رہے ہو۔ جاہل، بیوقوف یا اجنبی لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا غیر دانش مندی ہے، کیونکہ نہ ان کا مزاج معلوم ہوتا ہے نہ صبر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یعنی مذاق میں لوگوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، جہاں اچھے لوگوں کو جاننا ضروری ہے اس طرح ایسے لوگوں کو جاننا بھی ضروری ہے جو مینٹلی ڈسیبل ہے۔ جو مینٹلی ڈسیبل ہوتے ہیں، ایک معاشرہ تو اتنا غلیظ ہو گیا، فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ معاشرے رہتے تو گالیاں سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، لوگ جو اسے گالیاں دلواتے ہیں، اس سے مذاق کرتے ہیں، اور جب گالی دیتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، یعنی لوگ اس سے اپنی سوچے غیرت، تھوڑا انسان سوچے اسٹک ہو کر کہ لوگوں کی غیرت کہاں ہے، کہ اب اس کی ماں بہن کی اس کی گالی جب دی جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، پاگل کر دیں، اور یہی کوئی سمجھدار شخص دے دے تو غصہ ہو جاتے، جھگڑنے لگتے۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہی ہے تھوڑا سا پلیزر، مذاق کے نام پہ جو چاہے وہ کرو۔ تو یاد رکھے لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مذاق سے بچو کیونکہ یہ بہادری اور مردانگی کو کمزور بنا دیتا ہے۔ اس طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے مذاق کی حد بناؤ، کیونکہ حد سے زیادہ مذاق عزت چھین لیتا ہے اور بیوقوف لوگوں کو تمہارے خلاف اکساتا ہے۔ اسی طریقے سے اگلی چیز یہ کہ کوشش کرے جہاں آپ کی گفتگو بہت زیادہ ہو، اس میں اگر آپ نے مذاق ڈالنا بھی ہے تو مذاق کی حد اتنی ہونی چاہیے جیسے آٹے میں ایک نمک کی اہمیت ہوتی ہے، یعنی اتنا کم آپ مذاق کریں۔ مذاق حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور بہت کم اور بہت چھوٹا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا لاس ہے۔ آپ یقین جانیں اگر کسی کا دل مردہ ہو جا رہا ہے تو یہ سمجھے کہ اس کی زندگی کا بہت بڑا لاس ہے۔ اسی طریقے سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص زیادہ ہنسی کرتا ہے، یعنی ہنستا ہے یا زیادہ مذاق کرتا ہے، اس کی عزت کم ہو جاتی ہے، اور جو کسی چیز میں لگاتار لگا رہے لوگ اسی چیز کے لیے اسے پہچان لیتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، بہت سارے لوگ ایسے ہمارے دیسی کلچر میں کہ ان کو جانا ہی جاتا ہے گالی دینے کے لیے، ان کو جانا ہی جاتا ہے ڈبل میننگ ورڈز کا استعمال کرنے کے لیے۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو ایسے لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی رہنا پسند کرے گا؟ میں تو بالکل رہنا پسند نہیں کروں گا۔ جن لوگوں کے زبان میں بار بار مذاق ہو، بار بار گالیاں ہوں، بار بار غیبتیں ہوں، کوئی پسند نہیں کرے، کوئی بادشاہ شخص پسند نہیں کرے گا۔ تو سوچیں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے فرینڈ سرکل کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح مذاق میں بیک بائٹنگ، غیبت کرنا جائز نہیں ہے۔ اکثر مذاق میں غیبتیں ہی ہوتی ہیں، اور اس چیز سے نہ ہمارا عالموں کا طبقہ بچا ہے، نہ ہمارے ٹیچرز کا طبقہ بچا ہے، نہ اسٹوڈنٹس کا طبقہ بچا ہے، نہ عام لوگوں کا طبقہ بچا ہے، نہ یوتھ کا طبقہ بچا ہے، نہ بوڑھوں کا طبقہ بچا ہے۔ ہر طبقہ مذاق کے نام پہ غیبت کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے، لعن و طعن کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات بناؤ جو اسے ناگوار ہو۔ اب بتائیں کیا مذاق میں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ تو مذاق میں ہمیں بیک بائٹنگ بھی نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے مذاق کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر وقت ہر جگہ مذاق کرنا صحیح درست نہیں ہے۔ تو مذاق کے شروط میں سے ایک بہت اہم شروط ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کب، کس سے اور کہاں مذاق کرنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ قبرستان کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ جہاں میت کو دفن کیا جا رہا ہے، میت کا حساب و کتاب ہونا ہے،
قبرستان ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبرستان کی زیارت کرو، کیونکہ وہ موت کو یاد کرنے کا سبب ہے، اور موت کی لذت جو ہوتی ہے وہ دنیا کی لذت کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی دنیاوی لذت کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، اور اس لیے موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان کی زیارت کی اجازت دی گئی ہے۔ کہ اللہ رحم کرے، لوگ جاتے ہیں قبرستان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہنسی مذاق لگا ہوا ہے، کوئی کسی حرام ریلیشن شپ پڑھ کر وہیں بیٹھ کر بات کر رہا ہے، کوئی وہاں نشے کرتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کی دنیا میں، مسلمانوں میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیوں نہ زوال کا شکار ہوں جب ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں؟ شیخ صالح کہتے ہیں کہ جیسے کہ جب آپ کنٹری سائڈ کے ٹرپ پہ ہوں، یا شام کے وقت کسی گیدرنگ یا پارٹی میں ہوں، یا کسی دوست سے ملاقات ہو رہی ہو، تو آپ ہلکا پھلکا مذاق، اچھے واقعات یا سافٹ فنی باتیں کر سکتے ہو، تاکہ دل خوش ہو، دوستی بڑھے اور محفل میں پیار کا ماحول بنے۔ اور جب گھر کے مسائل ہوں اور ٹینشن بڑھ جاتے ہیں اور شوہر بیوی میں غصہ یا تناؤ ہو جاتا ہے، تو ہلکا مذاق یا نرمی سے کی گئی بات سے ٹینشن دور ہو سکتا ہے اور چہرے میں مسکراہٹ بھی واپس آ سکتی ہے۔ یعنی ان جگہوں پہ کر سکتے ہیں آپ۔ ایک شخص تھا، اس نے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سے کہا کہ مذاق ٹھیک نہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ مذاق سننا ہے، یعنی مذاق کرنا سنت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی وہ لوگ مذاق کریں، اجازت ان کو ہے جو یہ جانتے ہیں کہ کب، کہاں اور کیسے اور کس سے مذاق کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کا علم ہونا مذاق میں بہت ضروری ہے، اور یہ شروط ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب آتے ہیں مذاق کے بعد کے ایک اگلے حصے میں، یعنی مذاق میں آپ دیکھیں گے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، چغلیاں، بہتان، لعن وطان، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں نا، بہت کامن ہو چکا ہے، اور جو کہہ لیجیے سو کال ٹرینڈ بن چکا ہے، کہ مذاق میں گالی دینا۔ اور جب سے یہ ویب سیریز آئے ہیں نیٹ فلکس، تو یہ اور زیادہ اس کو پروموشن ملا۔ یہ اسٹینڈ اپ کامیڈی آپ دیکھیں جو سو کالڈ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں بہت سارے ہیں اسٹینڈ اپ کامیڈی کے نام پہ گالی دیتے ہیں، صرف گالی، اور گندی گندی باتیں کرتے ہیں۔ وہ بھی بڑے بزرگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، گارجینز بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کا مذاق سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ اور اس چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے، نارملائز کیا جا رہا ہے، مذاق میں گالی دینا۔ اگر کوئی گالی نہ دے تو اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، کوئی گالی نہ دے تو اس کو کول نہیں سمجھا جاتا۔ گالی دینا تو کول ہونے کی علامت ہے۔ تو یاد رکھے، دیکھیں ہماری زبان جو ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کی قسم بڑی اہمیت ہے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے نا، آپ بس اس سے مثال سمجھے کہ نکاح میں انسان ایک دو بول ہی بولتا ہے، لیکن یہ دو بول زبان سے جو نکلے گے، جو یہ الفاظ ہیں، یہ اس رشتے کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں شوہر بیوی کے، کہ شوہر بیوی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے، اور بیوی شوہر کی دلجوئی کرنے کے لیے، اس کی تنہائی میں اس کا ساتھ نبھانے کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ ایون شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے اپنے ماں باپ سے لڑ جاتے ہیں، اور شوہر بیوی کے بارے میں یا بیوی شوہر کے بارے میں اتنا جانتے ہیں جتنا گارجین ان کے گارجین کے بارے میں نہیں جانتے۔ وہ کس بیس پہ ہوتا ہے؟ صرف نکاح کے وقت دو الفاظ ادا کرنے پہ یہ رشتے میں اتنی برکت ہو جاتی ہے، اتنا وہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس زبان کی تو اہمیت ہے نا، تو اس زبان کی اگر اہمیت ہے تو اس کو خیر کے کاموں میں لگانا ہمارا فرض ہے، نہ کہ اس کو شر میں ڈال دیا جائے۔ آپ زبان کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث کے ذریعے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول، کہ جب ابن آدم یعنی آدم کی اللہ صبح کرتی ہے تو اس کے تمام اعضاء جو ہیں اس کی زبان سے نہایت عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، کہ میرے بارے میں اللہ سے ڈرو، فإنما نحن بک، اس لیے کہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ وابستہ ہے، تم سے جڑا ہوا ہے۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تم سیدھے رہو گے، یعنی زبان کو کہتے ہیں اگر تم سیدھے رہو گے تو ہم سیدھے رہیں گے۔ وَإِنْ أَوْجَزْتَ أَوْجَجْنَا، اور اگر تم میں ٹیڑھا پن پیدا ہوا تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ زبان کی اہمیت ہے۔ انگلش کا ایک آپ کہہ لیں کہ انگلش کا ایک بہت ہی خوبصورت محاورہ ہے کہ the tongue of a person gives you a taste of his heart، کہ زبان جو ہے نا وہ دل کے بارے میں عکاسی کرتا ہے، یعنی دل کے حالات کو بتاتا ہے۔ سلف کہا کرتے تھے کہ جس کی زبان اچھی ہے اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اور جس کی زبان بری ہے اس کے اعمال بھی برے ہوں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے، کوئی اپنے آپ کو جتنا بھی جسٹیفائی کر دے کہ یار ہم تو زبان کو سب برا ہے لیکن دل کا بڑا اچھا ہے، نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ زبان کا بڑا اچھا ہے لیکن بڑا نیک ہے، یہ تو بات پلے میں پڑنے والی ہی نہیں ہے۔ نیک لوگوں کی زبان اچھی زبان ہوتی ہے، نیک لوگوں کی زبان میں چاشنی ہوتی ہے، شیریں پن ہوتا ہے۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں نا تو لوگوں کا دل موہ لیتے ہیں، لوگوں کی دل جوئی کرتے ہیں، اور نہیں تو وہ خاموش رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے زبان میں آپ کے اندر جب بدی پیدا ہو جائے، برائی پیدا ہو جائے، اس میں فحاشی آ جائے، فحش کلامی آپ کرنے لگو،
جو سب سے پہلی چیز جو آپ کے اندر کی جو ڈسٹروائے ہوتی ہے، اور جو آپ کہہ لو کہ ایک مسلمان کے لیے وہ چیز بہت بہت ضروری ہے، وہ چیز حیا ہے۔ حیا انسان کی پرسنالٹی کو، اس کے کیریکٹر کو خوبصورت بناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بارے میں کہتے ہیں، وہ صحابی بڑے حیا والے تھے، بڑے حیا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو بڑے حیا کرتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اس کو کرنے دو، حیا بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو حیا یاد رکھ، حیا ہماری پرسنالٹی کو بناتی ہے۔ لیکن جو شخص بد زبان ہوتا ہے اس میں حیا نہیں ہوتی، وہ کسی کے سامنے کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ آج دیکھیں بد زبانی اتنی عام ہو گئی ہے، گالی گلوچ اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے بیوی بچوں کو گالی دیتے ہیں، لوگ بیوی بچے کے سامنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، ماں باپ ایک دوسرے کو اپنے بچوں کے سامنے گالی دیتے ہیں، بھائی بہن کے سامنے گالی دیتے ہیں۔ کس کو گالی دے رہے ہیں آپ؟ اس زبان کا بھی حساب ہونا ہے، اس زبان کا بھی حساب ہونا ہے۔ لوگوں کے اندر سے حیا نہیں، ان کی نگاہوں میں حیا نہیں۔ اللہ معاف کرے، لڑکیوں میں جب میں نے پہلی بار مجھے تو جب میں آپ کہہ لو کہ 8-9 میں تھا، اس وقت مجھے پتہ چلا کہ لڑکیاں بھی گالی دیتی ہیں۔ میرے تو پاؤں کی زمین نکل گئی کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ لڑکیاں تو ایک سراپا حیا والی چیز ہوتی ہے، بہت حیا والی ہونی چاہیے۔ لیکن حیا تو ہماری لڑکیوں سے، ہماری مسلم عورتوں کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حیا کے نام پہ نقاب تو پہن لیتی ہیں، لیکن وہ نظر کہاں آتی ہے؟ محرم کے ڈھول تاشوں کو سنتے ہوئے باہر نظر آ رہی تھی۔ جو محرم میں اکھاڑا نکلتا ہے وہ تو اسی سے حرام ہے، وہاں ننگے ناچتے ہیں، نشہ کر کے ناچتے ہیں لوگ، ڈھولک پیٹتے ہیں، تھوکتے ہیں، گٹکا پان یہی سب کھا کر گالی بھی دیتے ہیں اس کو۔ عورتوں میں نے دیکھا کہ لڑکیاں نے حجاب پہنا ہوا ہے اور وہاں جا کر وہ کھڑے کو ویڈیوز بنا رہی ہیں۔ اگر ان سے آپ کہو تو کہے کہ ہم تو پردے میں آئے ہوئے ہیں۔ کیا پردہ صرف کپڑے 2 میٹر کپڑا اوڑھ لینے کا نام ہے؟ نہیں، حیا یہاں سے شروع ہوتا ہے، آنکھوں سے۔ آپ کی آنکھ بتاتی ہے کہ آپ کتنے حیا والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کان الفحش فی الشیء الا شانہ وما کان الحیا فی الشیء الا زانہ، کہ جس چیز میں بےہودگی ہوگی، جس میں حیا نہیں ہوگی، وہ اسے عیبناک بنا دے گی، اور جس چیز میں حیا ہوگی وہ اسے خوبصورت بنا دے گی۔ تو اگر آپ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنے کیریکٹر کو اچھا اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے حیا لازمی شے ہے۔ اور حیا کے لیے زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بد زبان ہے، کوئی گالی گلوچ دیتا ہے، اس کے اندر حیا نہیں ہوتی، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور گالی گلوچ کی جہاں تک میں بات کروں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح 3 طرح کے لوگ ہیں۔ میں آپ کو اس لیے ٹائپس بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھو کہیں آپ ان تینوں میں سے تو نہیں ہیں۔ اگر آپ ہو تو آپ توبہ کرو، آپ اپنے آپ اچھے سرکلز میں لاؤ۔ پہلے طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر بات پہ گالی دیتے ہیں، بات ان کا تقیہ کلام ہی گالی ہوتا ہے۔ وہ صبح گالی کرتے ہیں، شام کو سوتے بھی گالی سے ہیں۔ جسٹ امیجن، جن کا آخری جو بات ہوتا ہے گالی دیتے ہیں، اگر موت کے وقت ان کی زبان سے گالی نکل گیا تو قیامت کے دن تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا؟ کیا انہوں نے سوچا اس چیز کو؟ کیا آپ سوچتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، یعنی کہ اللہ کو بری بات کہنے والے بد زبان لوگ پسند نہیں ہیں۔ وہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بات پہ گالیاں دیتے ہیں، جو بات پہ بد زبانی کرتے ہیں، جو بات پر فحش کلامی کرتے ہیں۔ اس طرح کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ، کہ بد زبانی سے بچو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالْمُتَفَّحِشَ، کہ اللہ تعالیٰ بد زبانی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو جس شخص کو اللہ پسند نہ کرے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اب ذرا سوچو، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا؟ کیا وہ دنیا یا آخرت میں وہ کامیاب ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کامیابی صرف اللہ کے رضامندی میں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان شر الناس عند اللہ من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، یعنی بے شک اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان وہ ہے جس کے بد زبانی کے خوف سے لوگ اس سے بچتے رہیں۔ اللہ رحم کرے کہ آج زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کے بد زبانی کے خوف سے لوگ ان کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ بیٹھے رہتے ہیں، اگر کوئی بد زبان ہو تو وہاں سے اٹھ کر وہ چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھو نا کہ آپ چائے دکانوں میں ایسے لوگوں کا پالا آپ کو پڑے گا جو سٹا پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، بات پر گالی گلوچ کرتے ہیں۔ بہت سارے فرینڈ سرکل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نیک دوست جو گالی گلوچ نہیں کرتے ان کو اپنے ساتھ گھومنے نہیں لے جاتے۔ کیوں نہیں لے جاتے بھائی؟ کیونکہ اگر وہ ساتھ رہے گا تو ہم اگر گالی گلوچ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ناپسند آئے گا، وہ منہ پھلائے گا۔ تو آپ دوست کے لیے کیا گالی نہیں چھوڑ سکتے؟ ایسا وہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو کیا چاہیے؟ تھوڑی سی مزہ۔ اب کیا آپ امیجن کرتے ہو کہ تھوڑے سے مزہ کے لیے پوری زندگی بھر کے آپ قیامت تک کی، کہہ لیجئے کہ قیامت تک کے ریوارڈز کو، قیامت تک کے آرام دہ زندگی کو آپ ٹھکرا رہے ہو؟ کس کے لیے؟ اس تھوڑی سی مزے کے لیے؟ اللہ رحم کرے ہمارے اوپر۔ ہمارے یوتھ کو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بد زبانی سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں جب بندہ بد زبان نہیں ہوتا نا،
بڑا ڈگنیٹی والا ہوتا ہے۔ میں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر آپ بس زبان نہیں، اگر آپ گالی نہیں دیتے اور کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو جانتا ہے تو وہ آپ کے سامنے گالی دے رہے ہو 10 بار سوچے گا۔ وہ دوسروں کے سامنے بڑے دھڑلے سے گالی دیتا ہو، لیکن آپ کے سامنے بڑا ہی وہ کانشیس رہے گا، بڑا ہی، کیونکہ آپ کے کردار سے اللہ وقار دکھائیں گے اس کو، اور وہ آپ کے سامنے گالی اگر اس کے منہ سے نکل گئی تو اس کو بڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھ، اپنے وقار کو بنائیں، اپنی ڈگنیٹی کو بنائیں، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں، زبان کے فتنے سے بچیں، یعنی زبان کی حفاظت کریں، اس کو محتاط رکھیں، اس میں احتیاط کریں۔ اسی طریقے سے دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو جب وہ پھنستے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے گالی نکالتے ہیں، یعنی کہ انسان ظاہر سی بات ہے ہر معاملے میں پھنستا ہے، یعنی اتنا وہ گالی ان کے جو ٹرین ہو گئے ہوتے ہیں، وہ اتنا کنزیوم کر چکے ہوتے ہیں کہ جب بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو پھنستے ہیں۔ یہ زیادہ تر ویب سیریز میں ہوا ہے، انسان جب پھنس رہا ہے تو پھٹ سے کوئی گالی دے دیتا ہے، اور لوگ اس کو انجوائے کر کے سنتے بھی ہیں کہ کتنا اچھا گالی دیا، اللہ رحم کرے، اللہ ہم کو معاف کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس المؤمن بالتعانی ولا باللعانی ولا بالفاحش البذی، کہ مومن نہ تان و تشنی کرنے والا، نہ لعنت اور نہ فحش کلامی کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ بد زبان ہوتا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں مومن میں نہیں ہوتی۔ مومن نہ لعن تان کرتا ہے، نہ کسی کو لعنت بھیجتا ہے، نہ کسی کو فاحش بات کرتا ہے، فحش بات کرتا ہے، کسی بد زبانی کرتا ہے۔ جو لفظ بذی ہے نا، بذی لفظ کا بدا سے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات یا ایسی زبان کا استعمال جس میں آپ کہہ لو کہ سیکس ریلیٹڈ یا امورل چیزیں آئیں، تو ان چیزوں سے ایک مومن یہ کام نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے تیسرے ٹائپ کے وہ لوگ ہیں جو جب وہ غصے میں آتے ہیں تو صرف گالی دیتے ہیں، صرف گالی دیتے ہیں اور گالی سے بات چیت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ 4 عادتیں اگر کسی میں ہوں تو وہ مکمل طور پر خالص منافق ہے۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک عادت ہو اس میں نفاق کا ایک نشانی ہے جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دیں۔ تو وہ نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی اذا حدث كذب، کہ جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، واذا عاهد غدر، اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا وعد اخلف، اور جب وہ ذمہ داری دی جاتی ہے، جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ غصہ ہو تو وہ گالی دے اور بیہودہ برتاؤ کرے۔ ہمارے علاقے کے جھگڑے آپ دیکھیں، گھر کے جھگڑے دیکھیں، آپ دور چھوڑیں نا، بھائی بھائی کے جھگڑے دیکھیں، بھائی بھائی ایک دوسرے کے ماں بہنوں کے گالی دیتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ میں معاف کرے، اور اسے فخر محسوس کرتے ہیں۔ گالی دینے کا جو بنیادی جو ریزن ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے دل کو تکلیف پہنچائی جائے، اور دل کو تکلیف پہنچانے کے لیے جتنا بھی گندا ہو سکے اس سے الفاظ اتارے جائیں تاکہ اس کے دل کو تکلیف ہو۔ تو جب سامنے والے دیتا ہے تو وہاں سے واپس بھی اس کو ریٹرن ویسے ہی گالی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اکبر القبائر ان یلعن رجل الوالدین، کہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ اب امیجن کرو کوئی اپنے ماں کو گالی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ صحابہ بھی حیرت میں آ گئے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یلعن رجل والدین، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے ہی ماں باپ کو گالی دے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل وَيَسُبُّ آبَاهُ وَيَسُبُّ أُمُّهُمْ، کہ وہ کسی باپ کو گالی دیتا ہے یا برا کہتا ہے تو بدلے میں اس کے باپ کو برا کہا جاتا ہے، وہ کسی کے ماں کو گالی دیتا ہے یا برا کہتا ہے تو بدلے میں اس کے ماں کو گالی دی جاتی ہے یا اس کو برا کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح انسان اپنے ہی ماں باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچائے، اپنے غصے کو قابو کرے۔ آپ بڑے ڈگنیٹی والے ہو، آپ مومن ہو، آپ مسلمان ہو، آپ کی زبان سے لوگوں کو دل خوش ہو جانے چاہیے۔ تو ان چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنی چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے۔ اور ان سے بچنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، جس میں ہم لوگ انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اوورکم دس پرابلم۔ تو 2-4 چیزیں ہیں جن کا ہم اگر خاص خیال رکھیں تو انشاءاللہ ہم اس بیماری سے، اس مسئلے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شرم والی بات، یا آپ کہہ لو کہ سیکس سے ریلیٹڈ باتیں بہت زیادہ اوپن ہو کر نہیں کرنی چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایون پیشاب والی جو پیشاب کرنے کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ دماغ میں ایک امیج ڈیولپ ہونے لگتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ گائیڈنس کے لیے، ہدایت کے لیے، شریعت کو سمجھنے کے لیے یہ باتیں کی جا سکتی ہیں، یعنی اگر کوئی عورت چاہے کہ اپنے مینسوریشن یا ماہواری کے مسئلے کو سمجھنا چاہے تو وہ عالم یا عالمہ سے اس تعلق سے بات کریں، پرسنلی بات کریں۔ اپنے نکاح کے بعد کے اپنے فزیکل ریلیشنز کو کوئی میاں بیوی اچھا کرنا چاہے اس تعلق سے بات کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے شریعت میں اور اس کو پسند بھی کیا گیا ہے۔ لیکن ہر وقت ایسی باتیں کرنا، محفل میں بیٹھ کر یہ باتیں کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے محفلوں میں اس طرح کی باتیں نہ کریں، اوپن ہو کر زیادہ ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ بات نہ کریں۔
یہ شرم والی بات ہے، اس کو چھپا ہی رہنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تکسل الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں مت کرو۔ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ القلب، کہ کیونکہ فضول گفتگو کرنا دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ وإن عبد الناس من اللہ القلب القاسی، اور سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اور یاد رکھیں دل بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کے دن ہمارا مال یا ہماری اولادیں کام نہیں آئیں گے، قیامت کے دن صرف ایک ہی چیز کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگ اعمال لے کر جائیں گے نا، اعمال سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز قلب سلیم ہے، پاک دل ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں اگر ریاکاری ہو گئی تو تمام اعمال برباد ہو گئے۔ اگر آپ کا دل کی نیت پاک ہے تو چھوٹا عمل بھی اللہ قبول کر کے آپ کو جنت میں داخل کریں گے، اللہ رحمان اللہ رحیم ہے۔ تو اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے، زیادہ گفتگو سے بچنا چاہیے، تو زیادہ گفتگو دل کو سخت کر دیتا ہے۔ امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ زبان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی بائی ڈیفالٹ بات کرنے کے لیے، ان کو اس کا کام ہی ہے بات کرنا۔ تو اگر یہ اچھی چیزوں میں لگی رہے گی تو خیر ہے، ورنہ یہ خود بخود بری چیزوں میں شامل ہو جائے گی۔ تو اچھی چیزوں میں لگی رہنے کے لیے ہمیں اللہ کے ذکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ہو گئی، اللہ کا ذکر ہو گئے، مسئلے کو امت کے مسائل کو ڈسکس کریں، یہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان پہ ہم اپنی زبانوں کو تر رکھیں، خاص کر اللہ کا ذکر ہم زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کے ذریعہ کیا ہوگا کہ اپنی زبان کی فتنوں سے، گالی گلوچ، ان چیزوں سے ہم بچیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کریں گے، ہماری زبان میں اللہ برکت دیں گے، چاشنی دیں گے۔ اسی طریقے سے تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی مجلس، اچھے فرینڈ سرکل بنائیں، اچھے فرینڈ سرکل کو جوائن کریں۔ ایسی تنظیم جو دینی تنظیم ہے، جہاں کے سرکلز اچھے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کر لوگ جو ہیں دینی باتیں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، سیرہ پہ باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھیں۔ اگر ویسے مجلس نہیں مل رہی تو آپ مطالعہ میں کریں۔ مطالعہ کرنے سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ کے پاس ورڈ سٹاکس بھی آتے ہیں اور آپ کی زبان اچھی ہو جاتی ہے، آپ کو الفاظوں کا پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کو خوش کرنا ہو تو آپ ایسے الفاظ استعمال کرو کہ وہ خوش ہو جائے، کیونکہ الفاظ کے ذریعے انسان دلوں کو خوش کر سکتا ہے۔ تو نیک مجلس میں بیٹھے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے خاموش رہا کریں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے وقت کی سب سے مشکل چیز ہے۔ اگر ہم اس کو پریکٹس کر لینا تو ہم بڑے بڑے فتنے سے بچ جائیں گے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جس طرح بات کرنا سیکھتے ہو اس طرح خاموش رہنا بھی سیکھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیر فلیقل خیر او لیصمت، کہ یا تو وہ بات، جو شخص اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے صرف اچھی بات کرنی چاہیے، ورنہ چپ رہنا بہتر ہے۔ تو خاموش رہنا سیکھیں۔ خاموش رہنے سے انسان بہت سارے برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور خاموش انسان کا ڈگنیٹی، اس کا وقار اللہ تعالیٰ ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو جب بات کریں اللہ کا ذکر کریں، گالے گلوں سے بچیں، غیبتوں سے بچیں، طعن و تن سے بچیں، اس طرح کے جو سیریز ہوتی ہیں ان سے بچیں، ان لوگوں کو نہ دیکھیں۔ جو آپ چیزیں کنزیوم کرو گے وہی چیزیں آپ کی زبان پر بار بار آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو پاک کر دے، ہمارے محفلوں کو پاک کر دے، ہمیں اچھے فرینڈ سرکلز میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی اصلاح فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔